اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 86 میں ارشاد فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا۔ یعنی کہ وہ لوگ چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کیوں کر ہدایت ملیں گی جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا۔ اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو نہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا اور نہ ہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر اترنے والی کتاب کو مانا، تو انہوں نے کفر کیا۔ اور اسی طرح عیسائیوں کا بھی معاملہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ تو پڑھا، لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کیوں کر ان لوگوں کو ہدایت دے گا، اس قوم کو کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، جنہوں نے نور کے بعد ظلمت کو اختیار کیا، جنہوں نے اجالے کے بعد اندھیرے کو قبول کیا، اللہ کیوں ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا؟ یہ پہلے ایمان والے تھے لیکن بعد میں کافر ہو گئے، بعد میں منکر ہو گئے۔ تو یہاں دونوں کا ذکر ہے، یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی، کہ انہوں نے ایمان کے بعد میں کفر کو اختیار کیا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ جب تک ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، تشریف نہیں لائے تھے، اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا، اس وقت تک یہودی بھی، اس وقت تک عیسائی بھی اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے ہمارے نبی کے آنے کی، لوگوں کو بشارت دیتے تھے ہمارے نبی کے آنے کی۔ حتیٰ کہ یہودیوں عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب تک ہمارے نبی تشریف نہیں لائے تھے وہ ہمارے نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو آخری رسول آنے والا ہے وہ اللہ کا ایسا محبوب ہے کہ اس کا بھی نام لے کر جو دعا کر لی جائیں گی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ وہ جانتے تھے ہمارے نبی کا نام کتنا افضل ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کہ وہ بنی اسرائیل والے جنہوں نے بعد میں نبی کا انکار کیا، لیکن پہلے تو وہ ہمارے نبی کے نام سے کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے اس نام کی اہمیت کو، وہ جانتے تھے اس نام کی فضیلت کو۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نام تو نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا نام ہے۔ اور شاعر نے کہا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ تو وہ جانتے تھے کہ اس نام کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو حضرت عباس فرماتے کہ وہ تو پہلے ہمارے نبی کے نام کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ہمارے نبی کے طفیل، فتح و کامیابی مانگا کرتے تھے، لیکن وہ رسول جس کی بشارت وہ دے رہے تھے اور جس کے آنے کی خوشخبریاں لوگوں کو سنا رہے تھے، جب وہ رسول تشریف لائے تو انہوں نے وہ نبی کا انکار کر دیا، وہ کہا انہوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، تو ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ گئے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ اسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ پھر آگے دیکھیے کیا فرمایا، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان لوگوں کے پاس نشانیاں بھی آ چکی تھیں، یعنی کہ انہوں نے خود گواہی دی تھی کہ جو نبی آنے والے ہیں وہ سچے رسول ہے، آخری رسول ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ جو آخری رسول آنے والے ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوگے اور مدینہ میں ان کی آخری آرمگاہ ہوگی۔
انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں ان کے پاس تھی، یہ ساری صفتیں جو ہمارے نبی کے اندر پائی جاتی وہ تمام ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ تو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے نبی کا انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کیوں ہدایت دیں ہم کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کے میرے نبی کا انکار کیا۔ اگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا اور انکار کرتے تو ان کو ہدایت مل جاتی۔ کسی چیز کا علم نہیں تھا اور اس وجہ سے کسی چیز کا انکار کر رہے تھے تو ان کو اللہ علم دیتا، ہدایت دے دیتا۔ لیکن چونکہ وہ تو جانتے تھے نا، ان کو تو پتا تھا کہ یہ آخری رسول بھی ہے، سچے رسول بھی ہے، کیونکہ بھلے ہی عوام میں وہ یہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپس میں ان کے علماء بیٹھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بھلے انکار کر لیں لیکن جو جو نشانیاں آخری نبی میں پائی جاتی ہیں وہ سب محمد رسول اللہ میں موجود ہے۔ تو جانتے تو وہ بھی تھے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے کا، تشریف لانے کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ توریت میں بھی موجود تھا، انجیل اور زبور میں بھی موجود تھا۔ ہر نبی نے ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی تھی، ہر نبی نے۔ حتیٰ کہ 4 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں پیدا ہونے کی دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا تھا مولا ہمیں تیرے آخری رسول کی امت میں پیدا کر دے۔ انہوں نے دعائیں کی تھی۔ تو کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، اپنے مقبول کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کل بروز قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک جب سب جمع ہو جائیں گے تو سب لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی، اور حضور فرماتے کل قیامت کے دن 120 صفیں بنائی جائیں گی، 120۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان 120 صفوں کے اندر 40 صفیں تمام انبیاء کی امتوں کی ہوگی اور 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ تو وہ نبی کے آنے کا تذکرہ تو ہر نبی نے کیا، ہر نبی نے کہا کہ کوئی آنے والا ہے، وہ آخری رسول آنے والا ہے، ہر نبی نے ان کا تذکرہ کیا۔ اور جانتے بھی تھے یہودی اور عیسائی کہ وہ سچا رسول آنے والا ہے، انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، لیکن چونکہ اپنی روزی روٹی کا معاملہ تھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں 2 شخص ایسے بھی تھے کہ جو جانتے تھے کہ یہ اللہ کی آخری رسول ہے، سچے رسول ہے۔ تو جب ان سے کسی نے کہا کہ جب تم یہ چیز جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ تو ان 2 لوگوں نے کہا تھا جو رومی سلطنت کے اندر بڑے عہدے دار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اس کو رسول مانا اور اس کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمیں رومی سلطنت میں جو عہدے ملے ہوئے پھر ہم سے وہ چھین لیے جائیں گے۔ جو ہمارے پاس آج نعمتیں ہیں، جو ہمارے پاس آج دولت ہے، جو ہمارے پاس آج رتبہ ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا، ہم سے وہ تو روم والے چھین لیں گے پھر اگر ہم نے مسلمان اگر ہم ہو گئے اور رسول کا کلمہ پڑھ لیا تو گویا جانتے تو وہ بھی تھے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کیوں ہدایت دی جائیں گی، حالانکہ وہ گواہی بھی دے چکے تھے کہ یہ سچے رسول ہے اور ان کے پاس تو نشانیاں بھی موجود تھی۔ اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جنہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس آیت سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان سچائی کو جانتا ہو لیکن اگر وہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تو پوری دنیا مل کر بھی اگر اس کو سمجھائیں گی تو وہ سچائی کو قبول نہیں کرے گا،
کیونکہ جس انسان کے پاس علم نہیں ہوگا اسی انسان کو آپ سمجھا پاؤں گے، کچھ اس کو بتاؤں گے تو وہ مان لے گا، لیکن جس کو پہلے سے پتا ہے لیکن وہ ماننا نہیں چاہتا تو آپ اس کے سامنے سر پھوڑ لو، وہ کبھی مانے گا نہیں آپ کی بات۔ تو جو انسان کو سچائی پہلے سے پتا ہو اور وہ ماننے کو تیار نہیں، اس کو کیا سمجھایا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تو ظالم ہے، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا، دنیا کا عہدہ حاصل کر لیا، لیکن نہیں، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تمہیں وہ عہدہ زیادہ عزیز تھا یا تمہارے لیے مسلمان ہونا زیادہ بہتر تھا۔ یہ جو ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، اسلام کی نعمت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ان کے پاس سلطنتیں ہوگی، ان کے پاس بادشاہیت ہوگی، ان کے پاس حکومتیں ہوگی، ان کے پاس دولت ہوگی، لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے ایمان۔